نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام احباب محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما بھائی عزت و احترام کے لائق ثنا خانان رسول اور برادران اسلام، آج آپ کی اور میری یہ سعادت ہے کہ رب قدیر نے مجھے اور آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. مبارکباد پیش کرتا ہوں سار بھائی کو جنہوں نے اپنے گھر کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات اس محفل کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس جگہ پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد سجتی ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. برادران اسلام، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اس رب کی تخلیق ہے. اس کے علاوہ خالق کوئی نہیں، اس کے علاوہ مالک کوئی نہیں، اس کے علاوہ رازق کوئی نہیں. وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، اور جو کچھ کائنات کو عطا ہوتا ہے اسی کے دروازے سے عطا ہوتا ہے. یہ بتا رہے ہیں سادہ کر رہے، آواز کھلی رہے، بالکل سادہ کر رہے. توجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات ہیں ان کو تخلیق اللہ نے کیا ہے. اب دنیا کے اندر مختلف نظریے پائے جاتے ہیں. آپ سائنس کو پڑھیں، آپ سائنسدانوں کی تھیوری کو پڑھیں تو کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، جس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دی. لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ کوئی بھی چیز کریٹ کرنے کے لیے یا تخلیق کرنے کے لیے پہلے اس کا مواد چاہیے ہوتا ہے، پہلے اس کا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے. مثلا آپ نے یہ بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو ریت، سریا، بجری، اینٹ، سیمنٹ، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی، اور پھر جا کے آپ اس کو تعمیر کر سکیں گے. اب جس چیز کو بنانے کے لیے آپ مختلف تخلیقات کو اکٹھا کرتے ہیں تو اسے خلق ہونا نہیں کہتے، اس کو ایجاد تو کہہ سکتے ہیں. توجہ ہے آپ کی تھوڑی سی، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، پھر آپ کو حضور کی بات سمجھ آئے گی. تو وہ اللہ ہے. فرمایا کائنات کے اندر جو کوئی بھی کرتا ہے وہ ایجاد تو کر سکتا ہے، میری مختلف چیزوں کو ملا کر وہ اس چیز کو ایجاد کر سکتا ہے. تخلیق وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز بھی نہ ہو اور وہ کن کہہ دے تو وہ بنا دیتا ہے. توجہ ہے نا، اتنی بڑی آسمان بنایا
اس نے کہیں سے مٹیریل اکٹھا کیا؟ اتنی بڑی زمین بنائی اس نے کہیں سے مٹیریل اکٹھا کیا؟ نہیں، قرآن کے اندر واضح طور پہ فاصلہ ہے، فرمایا اذا اراد شیئا، فرمایا جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، کن، ہم صرف 2 حرف کہتے ہیں، کاف اور نون کا مرکب ہے کن، لفظ کن، کاف کش والا اور نون، کن، فرمایا کن ہم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تخلیق کا مرحلہ ہے، فرمایا فیکون، وہ فوراً ہو جاتی، وہ فوراً، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے۔ بیٹا ادھر ہی پڑے رہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، آپ اس سے نہ کریں، توجہ ہے آپ کی؟ تخلیق صرف رب کرتا ہے، اور ہر شے کو اس نے لفظ کن سے تخلیق کیا ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آسمان بنائی، کن کہا، زمین بنائی، کن کہا، یہ ساری کائنات، درخت، پتے، پہاڑ، پانی، یہ جو کچھ بنایا کن سے بنایا۔ لیکن آپ کو مبارک ہو، جب تمہاری تخلیق کی باری آئی، جب انسان کی تخلیق کی باری آئی تو رب نے کون نہیں کہا، رب نے کون نہیں کہا، بلکہ کیا کیا؟ قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو بلایا۔ جو فرشتے کر کیا رہے تھے؟ جو جب سے پیدا ہوا ہے، جو رکوع کے اندر ہے وہ رکوع کے اندر ہے، جو سجود کے اندر ہے وہ سجود کے اندر ہے، جو قیام کے اندر ہے وہ قیام کے اندر ہے، جو تسبیحات کے اندر ہے وہ تسبیحات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے انسان کا جب آغاز کیا، اللہ نے کہا فرشتوں جو قیام کے اندر ہو قیام چھوڑ دو، جو رکوع کے اندر ہو رکوع چھوڑ دو، جو سجود کے اندر ہو سجود چھوڑ دو، سارے میرے پاس آ جاؤ۔ جب سامنے آ گئے، فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں اس زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب پوری توجہ سے بات سنیں گا، بات چل پڑی ہے۔ تو فرمایا فرشتوں نے پتہ کیا کہا؟ اب صلاح لینا، یہ رب کی قدرت نہیں ہے، اس نے جو چیز چاہی کن کہا اور بنا دیا، لیکن انسان تیری اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس نے لفظ کن سے تمہیں نہیں تخلیق کیا، بلکہ بنانے سے پہلے جو پہلے مخلوقات تھیں ان میں سے جو سب سے مقرب تھے فرشتے، ان کو بلایا اور اپنی بارگاہ کے اندر بلا کر کہنے لگا، اے مالک کہنے لگا، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا، یہ قرآن کے اندر بات ہے، پہلا پارہ مضمون ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم سے اگر مشورہ چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہ منا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا دلچسپ مضمون ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ منا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی غصہ نہیں کیا، بھائی صلاح لی جائے تو پھر غصہ تو نہیں نہ ہوتا۔ جب صلاح جو لی تو صلاح لی اس لیے کہ یہ آگے سے رائے دیں گے۔ فرمایا اللہ نے وجہ کیا ہے؟ تم نے، میں بنانا چاہتا ہوں اور تم سے صلاح کر رہا ہوں، تم کہتے ہو نہ بناؤ، کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی لاجک بھی تو ہوگی۔ فرشتوں نے 2 وجوہات بیان کی جسے قرآن نے مرقوم کیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو جس کو تو بنانے لگا ہے یہ فساد کرے گا، توجہ ہے آپ کی، یہ فساد کرے گا، اور دوسرا یہ خون بہائے گا۔ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کہا۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے نا کہ مثلا میں کوئی بات کرتا ہوں، آپ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ایک آپ بات کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں پر اصل میں یہ بات نہیں، توجہ ہے نا، تو اس میں مختلف بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم نے اپنی نظر سے ٹھیک دیکھا، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، توجہ ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا کہ اس میں کچھ ہوں گے جو فساد کریں گے، کچھ ہوں گے جو خون بہائیں گے، لیکن میرا مقصود وہ خون بہانے والے نہیں، میرا مقصود وہ فساد کرنے والے نہیں، بلکہ جو میں جان رہا ہوں اپنے علم سے وہ تم نہیں جانتے۔ اب مفسرین کہتے ہیں وہ کیا بات تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور رب جانتا تھا؟
اگر پہلے یہاں پہ آپ حاضر ہیں تو میں آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھا دوں. ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں علم صرف رب کے پاس ہے غیب کا. علم کس کے پاس ہے؟ بولیے, رب کے پاس ہے. تو میرا قرآن کی آیت پہ سوال ہے, آپ نوٹ کر لیجئے اور لوگوں سے پوچھئے یہ سوال. جب بھی ربیع الاول شروع ہوتا ہے نا تو کچھ ٹیسٹ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. تو آپ ہماری تقریروں سے بھی کوئی میسج بنایا کریں نا, اور لوگوں کو بھیجا کریں کہ جناب یہ میسج کیسے ہے. تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر علم غیب صرف اللہ جانتا ہے, ابھی انسان بنا ہی نہیں اور فرشتے پہلے کہہ رہے ہیں یہ فسادی ہوگا, توجہ ہے آپ کی, جو چیز ابھی تخلیق میں آئی ہی نہیں اس کے بارے میں رب کے سامنے فرشتے یہ رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا. تو مجھے بتاؤ ان کے پاس غیب کا علم کہاں سے آیا؟ رب یہ نہیں کہہ سکتا تو ہے غیب کا علم تو میں صرف جانتا ہوں, تم ابھی بنایا ہی نہیں, اور تمہیں کیسے پتا چلا فساد کرے گا, تمہیں کیسے پتا چلے گا خون بہائے گا. اور پھر بننے کی بات ہو رہی ہے آدم کی, بننے کی بات ہو رہی ہے, اونچا بولیے, بننے کی بات ہو رہی ہے آدم کی. تو مجھے بتائیے کہ ساری زندگی آدم نے فساد کیا؟ استغفر اللہ جو یہ کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. ساری زندگی آدم نے خون بہایا نہیں. قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے, آدم کی 14ویں نسل کے اندر حابیل اور قابیل دو بھائی ہوئے, ایک نے فساد کیا, لڑائی کی پہلے, اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. یہ پہلا خون ہے زمین پر اور پہلا فساد ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ توجہ کیجئے گا, آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر اگلا مضمون آپ کو لطف کے ساتھ سمجھ آئے گا کہ فساد کیا 14ویں نسل نے آدم کی, اور آدم کے بننے سے پہلے صلاح کے وقت, مشورے کے وقت 14ویں نسل کی خبر فرشتے دے رہے ہیں. اور یہ قرآن ہے, میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. 14ویں نسل کی خبر کون دے رہے ہیں؟ اور پتہ ہے یہ فرشتے کون ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے نا, میلاد کے جلسہ ہے نا, تو توجہ سے سنیے, جب حضور پیدا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا, فرمایا جبریل جا جناب عبد المطلب کے گھر پہ کھڑا ہو جا, اور اکیلے نہ جانا, 70,000 فرشتے کو ساتھ لے کے جا, اور جیسے ہی میرا محبوب دنیا کے اندر جلوہ گر ہو تو پہلا بندہ ہونا چاہیے جس نے سلامیاں پیش کرنی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کی. اچھا پھر پوری توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو ذرا سماعت کیجئے گا کہ فرشتے آ گئے 70,000 فرشتے صحیح روایات کے مطابق, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب وہ واپس گئے نا تو شام کو 70,000 اور آ گئے, اور آج تک ایک دن بھی مس نہیں ہوا جب 70,000 صبح نہ آیا ہو, 70,000 شام کو نہ آیا ہو. رات بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد کا جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حضور زمین پہ آئے, رب نے آسمانوں سے جلوس زمین پہ بھیجا. نہیں سمجھے آپ؟ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے, اور ہم تو کرتے ہیں سال کے بعد. رب نے فرمایا نہیں, محبوب قیامت آ جائے گی, صبح بھی فرشتے 70,000 آئیں گے, شام کو بھی 70,000 آئیں گے, اور کریں گے کیا؟ محبوب کے دروازے پر آ کر سلام پیش کریں گے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جس کی ایک بار باری آئے گی, فرشتے اتنے ہیں کہ قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی, صرف ایک دفعہ یہ سعادت آئے گی. توجہ ہے آپ کی؟ تو جنہوں نے حضور کے دروازے پر سلامیاں پیش کرنی تھی وہ تو 14ویں نسل کا علم جانتے ہیں, اور جسے آ کر سلامیاں پیش کر رہے ہیں وہ قبر کے اندر بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھتے. توجہ ہے؟ ختم نبوت. اچھا بات وہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا.
اب مجھے بتائیے دنیا میں لوگ فساد نہیں کر رہے؟ فساد نہیں ہو رہا دنیا کے اندر؟ خون نہیں بہ رہا دنیا کے اندر؟ تو بات تو فرشتوں کی سچ تھی، لیکن سوال میں یہاں یہ قائم کر کے جانا چاہتا ہوں کہ رب نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو خون والوں کی نشاندہی تو فرشتوں نے کر دی تھی، اور فساد والوں کی نشاندہی تو فرشتوں نے کر دی تھی، لیکن وہ کون تھے جن کو رب جانتا تھا؟ محدثین نے لکھا، رب نے کہا فرشتوں تمہاری نظر خون اور فساد بہانے والوں پہ ہے، میری نظر مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں پہ، میری نظر مصطفیٰ کے ترانے گانے والوں پہ، میری نظر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والوں پہ ہے، کیونکہ میں تو کائنات بنا ہی اس لیے رہا ہوں کہ لوگ کائنات کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کریں، لوگ حضور کی نعتیں پڑھیں۔ تو فرمایا میں اس سبب سے یہ کائنات بنا رہا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم ہی ایسا کرو کہ مٹی لو جنت کی، اسے جنت کے پانی میں گوندو اور اس سے ایک جسم بناؤ میرے خلیفے کا، میرے نائب کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ پہلا انسان تیار ہو رہا ہے، پہلا انسان تیار ہو رہا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا نا، بڑا خوبصورت، اب بنانے والے جسم، میں جسم کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بت ہے ظاہری، اس کو بنانے والے کون تھے؟ فرشتے۔ سارا کچھ کر دیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فرشتوں بن گیا، فرمایا یا اللہ تیرے خلیفے کو بڑا خوبصورت سجا دیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے، آنکھیں بنائی ہیں دیکھتا نہیں ہے، ہاتھ بنائے ہیں حرکت نہیں کرتا، پاؤں بنائے ہیں کھڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بت بن گیا، جب اس کا جسم بن گیا، تو اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِي۔ خاص لفظ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ کرو کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ، اور ہم نے پھونک دی، اور ہم نے پھونک دی۔ نفخت، اس کا معنی شاید ترجمے کے اندر میں آپ کو نہ پڑھا سکوں، نفخت تو کیا ہوتا ہے اس کو میں پریکٹیکل آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اسے کہتے ہیں نفخت، پھونک مارنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اب اس میں ابن کثیر نے لکھا، ابن کثیر کہتے ہیں وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری؟ وہ کیا چیز تھی؟ ابن کثیر کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا، مثلا ہمیں کوئی دم کا کہے نا، ہم فاتحہ پڑھ دیتے ہیں سنت کے مطابق، یہ حضور رحمت عالم کی سنت ہے دم کرنا۔ ڈھیلا بولے آپ، شاید پھونکوں والا آج کام شروع ہوا، نہیں ہوا۔ میں آپ کو حدیث کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرمایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سر میں بہت تکلیف ہے۔ حضور نے سورہ فاتحہ تلاوت کی اور تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ حضور نے سورہ فاتحہ تلاوت کی اور پھونک مار دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ٹانگوں میں درد ہے۔ حضور نے سورہ فاتحہ تلاوت کی اور پھونک مار دی۔ فرمایا تینوں کو شفا مل گئی۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ فاتحہ کے اندر کیا برکت ہے؟ فرمایا سن ابو ہریرہ، انسان کا ایمان ہو، فاتحہ انسان کی ہر بیماری کی رب نے شفا رکھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ ہم تو فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، کوئی اور اذن کسی کو ملا ہوا تو وہ پڑھ دیتے ہیں، بہت سارے مطلب اوراد ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھے وہ سارے پڑھ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا پھونکا آدم پہ؟ حاضر ہے؟ اللہ نے کیا پھونکا آدم پہ؟ ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، ابن کثیر کہتے ہیں
اللہ ایک ہی کام کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صرف اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا تخلیق آدم سے پہلے جب رب نے اپنے محبوب پہ جو درود پڑھا ہوا تھا وہ آدم پہ پھونکا تو آدم کھڑے ہو گئے، اس کی برکت آدم کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب ہم جو پروگرام ہوتا ہے نا اس کے آخر کے اندر اسپیشل یہ تمام کرتے ہیں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے ابے آدم کی سنت ہے، بے جان پڑے ہوئے تھے، جیسے ہی درود پھونکا گیا وہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی درود پھونکا گیا وہ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ ابن آدم کی پھر نشانی بن گئی کہ مصطفیٰ کا نام آتا جائے، جتنا بھی لاغر ہو تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب بن گئے، تخلیق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ فی الارض خلیفہ لفظ ہے، زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہاں بھیج دیا؟ جنت میں۔ کہاں بھیج دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جنت میں آدم کو بھیج دیا۔ اب آدم تنہا تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلیوں میں سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ یہ اسلام کی تھیوری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ تو اب یہ جوڑا بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح پڑھوانے کا اہتمام کیا، اور نکاح خان ان دونوں کے تھے حضرت جبریل امین۔ نکاح خان کون تھے؟ یہ پہلی جوڑی تھی، نکاح خان تھے حضرت جبریل امین۔ اور نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں۔ نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں۔ فرمایا آدم یہ تیری نسل میں ہم ترتیب چلائیں گے کہ عورت اور مرد نکاح کے علاوہ ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہوں گے، اور اس حلت کے لیے ایک نکاح لازم ہے، دوسری شرط یہ ہے حق مہر لازم ہے۔ تو فرمایا آدم اب حوا کو حق مہر عطا کر، تب یہ تیرے اوپر حلال ہوگی۔ فرمایا یا اللہ یہاں تو کوئی مزدوری نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب پہ 300 مرتبہ درود پڑھ، یہ تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے محبوب پہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھ، پھر تیری بیوی تجھ پہ حلال ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہے تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اللہ نے جب جنت میں بھیجا نا آپ کو، اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام بنے نا تو کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو کہا جن سے صلاح دی تھی، فرمایا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، تعظیم کے لیے، تعظیم کے لیے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے۔ تو رب پہلے دن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جسے میں اپنا نائب بنا لوں اس کی تعظیم فرشتوں پہ بھی لازم ہو جاتی۔ توجہ ہے نا؟ فرشتوں سے کیوں سجدہ کیا؟ علماء مفسرین کہتے ہیں فرشتے تو نور تھے اور آدم بشر بن کے آئے، بشری لباس ان کو عطا کیا گیا، لیکن رب نے سجدہ کیوں کرایا؟ فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے جیسے رب اپنا نائب مقرر کر لے اس کی تعظیم ملائکہ پہ بھی لازم ہو جاتی ہے کہ جائے کہ انسان ہے۔ تو ملائکہ نے تعظیماً سجدہ کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا الا ابلیس کے لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، سوائے شیطان کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب شیطان سے اللہ نے پوچھا بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے خاک سے بنایا ہے۔ آگ جو ہے وہ افضل ہے خاک سے، کیونکہ آگ نیچے بھی لگائیں تو اوپر جاتی ہے اور خاک اوپر بھی پھینکیں تو نیچے آتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو رب نے کہا تو کہاں سے کرائیٹیریا لے کر آیا ہے؟ یہ میرے پاس اختیار ہے، چاہے ادنا کو اعلیٰ کر دوں چاہے اعلیٰ کو ادنا کر دوں۔ فرمایا میں خالق ہوں، میں نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، اب میری نیابت کے لیے تم اسے سجدہ کرو۔ اب وہاں پہ وہ اکڑ گیا،
اب دیکھیں یہ مسائل قرآن نے کیوں بیان کی ہے. میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کلوز کر کے آخر میں آپ کو ایک نتیجہ دوں گا کہ آخر اللہ نے یہ قرآن کے اندر کیوں بیان کی ہے. آخر اس میں ہمارے لیے کچھ ہدایت ہے نا, ہمارے لیے کچھ رہنمائی ہے, اس لیے تو اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن کے اندر لکھے. توجہ ہے آپ کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا تو. اب تعظیم اللہ کی تو کر رہا تھا بھائی, اللہ کی تو کر رہا تھا, مصطفیٰ کی. اس نے مصطفیٰ کے جد کی نہیں تعظیم کی, حضرت آدم کی نہیں تعظیم کی. اللہ نے کہا فخرج, نکل جا. یہ میں نکل جا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آداب کے تحت, ورنہ فخرج کا معنی نکل جانا نہیں ہوتا, دفع ہونا ہوتا ہے. عربی کے اندر لفظ کے لہجے سے معنی بدل جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی. فرمایا فخرج, یہاں سے نکل. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زمین پہ بھیج دی اور اس کے گلے کے اندر لعنت کا ٹوک ڈال دی. اب ایک بات یہاں پہ آپ کو لطف والی سمجھانی ہے اگر آپ حاضر ہیں تو. شیطان جب نکلنے لگا نا تو اس نے دیکھا اللہ نے تو مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل کر دیا. لڑائی تو آدم کے ساتھ تھی نا اس کی, اللہ کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں تھی. اس نے رب کی بارگاہ کے عرض کی, یا اللہ تو مالک ہے, تو خالق ہے, ساری قوتیں تیرے پاس ہے, مجھے تو زمین پہ بھیج رہا ہے اور لعنت کا توق بھی دے رہا ہے. میری ایک عرضی ہے تم سے. مانگ رہا ہے رب سے, کوئی نہیں توجہ کیا. میری ایک عرضی ہے تم سے کہ آدم کو تو میں نہیں مانوں گا, تجھے تو مانتا ہوں نا, تو اب تو ہی رب ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی دینے والا ہے. یہ شیطان بھی مانتا ہے. تو اس نے کیا مانگا, یہ سننے والی بات ہے. اس نے کہا یا اللہ مجھے دو چیزیں دے, ایک تو قیامت تک زندگی دے, قیامت تک زندگی دے. فرمایا کیا کرے گا, توجہ ہے آپ کی. رب سے مانگ رہا ہے اور رب پوچھ رہا ہے کرے گا کیا اس زندگی کا. فرمایا جو بھی ابن آدم ہوگا اس کو بھٹکاؤں گا, اس کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اب اس کی قدرت دیکھیے, اس نے ہم پہ اتنا ناز کیا, اس نے کہا جا میں نے تجھے قیامت تک زندگی دی, اور مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا طاقت بھی دے. توجہ نہیں کیا آپ, زندگی دے اور فرمایا کون سی طاقت, کہا ہر بندے کے پاس پہنچنے کی طاقت, ہر بندے تک رسائی کی, ہر جگہ رسائی کی طاقت دے. اللہ نے فرمایا دونوں دی, لیکن یاد رکھنا جو میرے ہوں گے تیری طرف نہیں جائیں گے. یہ ناز کے ساتھ دی ہے رب نے, یہ دھیان رکھنا. جس پہ ناز ہوتا ہے نا اس کے لیے بندہ کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے, یہ میرا ہی رہے گا. توجہ ہے نا, رب نے اتنا ناز کیا ابن آدم پر, فرمایا جا تمہیں عمر بھی دی طاقت بھی دی, لیکن جو میرا ہوگا وہ تیری طرف, جو میرا ہوگا تیری طرف. اب میری بات کھل کے سنیے, بالکل مسلکی روایات سے ہٹ کر میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں, صرف اپنے دل کے اندر اسے جگہ دیجئے گا, سمجھیے گا. اب شیطان ہے رب کا کھلا دشمن, اللہ نے قرآن کے اندر اس کو اپنا دشمن کہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے رب سے مانگا, کسی فرقے کے اندر یہ اختلاف نہیں کہ شیطان قیامت تک زندہ بھی ہے اور جہاں چاہے آ بھی سکتا ہے. جہاں چاہے آ بھی سکتا ہے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ بھائی, لالا زار میں آتا رہتا ہے نا, دھیان ہے آپ کا, آتا رہتا ہے, آپ بتاتے نہیں ہیں, ہر روز آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیسے آتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں فجر کے وقت ہمیں نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلتی, حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ آنکھ شیطان نہیں کھلنے دیتا. شیطان آ کے تھپکی دیتا ہے کہ سوتا رہے سوتا رہے سوتا رہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ فجر کے وقت زیادہ نیند جلدی آتی ہے, ورنہ ساری رات بھی نہ سویا ہونا تو فجر کے وقت اسے نیند آ جاتی ہے, کیونکہ وہ شیطان تھپکیاں آ کے دیتا ہے اسے.
میرے پاس وقت نہیں، میں ادھر جاؤں. بہرحال یہ طے شدہ امت کے اندر مسئلہ ہے کہ شیطان قیامت تک زندہ بھی ہے اور جہاں چاہے وہاں. میرا ایک سوال ہے، اس کو بھی ٹیکس بنائیے کہ یہ جہاں چاہے جا سکتا ہے پر جاتا کیوں ہے؟ بھٹکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے جاتا ہے نا، اور ہے بھی رب کا دشمن. اور اللہ نے محمد عربی کو بھیجا ہے کائنات کو شیطان سے بچانے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ بڑی پیک کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد کیا ہے، حضور کی بعثت کی ہے، حضور کو نبوت دی ہے کہ کائنات کو شیطان سے بچائے. اب یہ بڑا عجیب لمحہ فکر ہے کہ لوگ کہتے ہیں شیطان تو جا سکتا ہے جس نے بھٹکانا ہے، اور مصطفیٰ نہیں جا سکتے جنہوں نے بچانا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ اگر بھٹکانے والا آ سکتا ہے تو بچانے والا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں طاقتیں آپ نے دی ہیں، مصطفیٰ کو دی ہے بچانے کے لیے. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ اور شیطان کو دی ہے بھٹکانے کے لیے. تو اب جسے رب توفیق دے دے وہ مصطفیٰ کو پکار لیتا ہے، وہ مصطفیٰ کو پکار لیتا ہے. اور اسی کو ہم روحانیت اور اسی کو تصوف کہتے ہیں. اور اس پہ ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ لوگوں نے پکارا اور وہ آئے، وہ کشتی کنارے لگانے آئے ہیں، وہ بچانے آئے ہیں. صرف یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رابطہ کس کے ساتھ رکھنا ہے، ہم نے رابطہ کس کے ساتھ رکھنا ہے. اب اگلی بات سنیے. آدم جنت کے اندر، سمجھ آ گئی، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بے گھر کر کے کہاں بھیج دیا؟ اب زمین پہ اکیلا تھا شیطان. جنت کے اندر پھل، جنت کے اندر نعمتیں، جنت کے اندر ہر چیز. توجہ ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب اس شیطان نے کہا کہ جب تک میں نہ پہنچوں آدم تک تو بات نہیں بنتی، میں نے تو بھٹکانا ہے، مشن ہی میرا یہ ہے. اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں جو فرشتے سارے موجود ہیں وہ سارے مجھے جانتے ہیں. توجہ ہے نا؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی یا اس کا مزاج تھا. اس سے ایک اژدہا مل گیا. کون مل گیا؟ اژدہا. اس نے اسے اس کی بڑی تعریف کی. یہ روایات میں حدیث کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یار کتنا خوبصورت جسم رب نے تمہیں عطا کیا ہے. تو بھٹکانے کے لیے خوشامد کا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے یہ شیطانی طریقہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے سرکار نے خوشامد سے منع فرمایا. توجہ ہے نا؟ خوشامد کو منافق کی علامت قرار دیا. کیوں کہ خوشامد کی جاتی ہے بندے کو صحیح فیصلہ کرنے سے بھٹکانے کے لیے، اور شیطان نے یہ حربہ استعمال کیا. کہا تیرا جسم بڑا نرم ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کلرفل ہے. اس سے اس نے جب تعلقات بڑھائے، اس نے کہا یار میرا ایک کام تو کر دے. اس نے کہا کیا؟ کہا اپنے منہ میں لے کر نہ مجھے چھپا کر مجھے جنت میں لے جا. وہ اژدہا بڑا تھا، اس نے اسے منہ میں لیا، وہ اندر چلا گیا، وہاں چھوڑ دیا. اب یہ حضرت آدم کے پاس کیا. اس نے کہا دیکھیں آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ قید کر دی ہے. آدم نے کہا کون سی قید ہے؟ ہر نعمت موجود ہے، ہر نعمت موجود ہے، میں تو شکر ہوں، صبر ہوں. اب اس نبی پہ تو حملہ نہیں کر سکا. اس نے دوبارہ آ کے حضرت حوا کے ذہن میں بات ڈالی. حضرت حوا چونکہ غیر نبیہ تھیں اور ان پہ اثر ہو گیا، معصوم نہیں تھیں، وہ اس کی باتوں میں آ گئیں. وہ آپ نے سنا ہے قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. اس نے کہا کہ رب نے یہ دانا آپ کو کیوں کھانے سے منع کی ہے؟ اصل میں تو نعمت ہی یہ ہے، ذرا چیک کر تو دیکھیں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کھلا دیا، خود بھی کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ جلال فرمایا کہ میرے مخالف کی کیوں مانی تم نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو زمین پر بھیج دیا. شیطان کا مشن مکمل ہو گیا. یہ یاد رکھیے، جو شیطان ہمارے ماں باپ کو جنت میں سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں جنت سے روک تو سکے گا ہی نا. توجہ ہے آپ کی؟ جس نے ماں باپ کو جنت جا کر بھی نکلوا دیا.
اب حضرت آدم علیہ السلام، یہ بھی ابن کثیر نے لکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگنا شروع کر دی. اور یہ بھی ایک صوفیاء نے لکھا، فرمایا غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی کر کے اس پہ معافی طلب کر لینا یہ ابن آدم کا کام ہے. حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت آدم نے رب کی بارگاہ کے اندر، اللہ نے یہ دعا بھی قرآن کے اندر مرقوم کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا مانگنا شروع ہو گئے، رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگنا شروع ہو گئے. لیکن لطف والی بات آپ کو سناؤں کہ حضرت آدم نے یہ دعا ایک دن نہیں مانگی، 2 دن نہیں مانگی. ابن کثیر نے لکھا کہ 350 سال آدم یہ دعا مانگتے، روتے رہے. وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، لیکن سمجھ تھا، بے نیاز ہے نا. اس میں مفسرین نے بڑے راز بیان کی کہ اللہ نے اتنا کیوں ٹائم لیا، لیکن مفسرین نے اس کا نتیجہ یہ لیا کہ 350 سال جب گزرے نا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے ذہن کے اندر خود ہی ایک خیال ڈال دیا. آدم علیہ السلام نے آج دعا کے الفاظ بدل دیے، ہاتھ اٹھائے. ابن کثیر کہتے ہیں آج آدم نے پھر رب سے مانگا، لیکن وہ والی دعا نہیں مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. آج کہا یا اللہ اپنے محبوب محمد کا صدقہ مجھے معاف فرما دے، اپنے محبوب محمد کا صدقہ مجھے. جیسے ہی حضرت آدم کی زبان پر محمد عربی کا نام آیا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جبریل کی طرف نازل فرمایا، حضرت جبریل کے ذریعے حضرت آدم پہ نازل فرمایا جبریل جا اور آدم سے کہہ تیرا رب پوچھ رہا ہے محمد کا نام کہاں سے سنا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ محمد عربی کا نام کہاں سے تمہارے پاس آیا ہے. اب سنیے توجہ کے ساتھ، رب جانتا تھا کہ میں نے خود ہی ذہن میں ڈالا ہے. سبحان اللہ. سوچیے نا، ہر بات کو سوچنے کا مزاج ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے ڈالا بھی خود ہی، پھر پوچھوایا بھی فرشتے کے ذریعے تاکہ ساری ابن آدم کو پتہ چل جائے کہ وجہ اور سبب کیا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میری پہلی نظر تیرے آسمان پہ پڑی، تیرے آسمان کے، تیرے عرش کے ماتھے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. پھر تو نے مجھے جنت کے اندر بھیجا، جنت کے دروازوں کے اوپر یہ نام لکھا ہوا تھا. پھر میں جنت کے اندر گیا، جنت کے درختوں پر یہ نام لکھا ہوا تھا. درختوں کے نیچے میں لیٹا، درختوں کے پتوں پر یہ نام لکھا ہوا تھا. میں سمجھ گیا کہ اللہ یہ ساری کائنات تو نے اسی کے لیے بنائی ہے جس کے نام اوپر لکھے ہوئے. فرمایا آدم مانگ. پھر کیا مانگتا ہے؟ تو نے بالکل سچ کہا. فرمایا یا اللہ میری خواہ کو معاف فرما دے، میری اس بات کو معاف فرما دے، جو میں نے وہ کام کیا اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم نام اور وسیلہ بڑا دیا ہے، مانگا بہت تھوڑا ہے. نام بڑا لیا ہے، مانگا تھوڑا ہے. کہا یا اللہ مطلب سمجھا نہیں. فرمایا آدم یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے، تم نے صرف اپنے لیے مانگا ہے، اگر قیامت تک اپنی امت کے لیے مانگتا اس نام کے صدقے میں معافی عطا فرما دیتا، اس نام کے صدقے میں کرم کر دیتا، اس نام کے صدقے میں تمہیں عزتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا. تو یہ نام اتنا وسیلہ ہے کہ پہلی بات پر اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو معافی عطا فرمائی وہ نام محمد کے صدقے میں عطا فرمائی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 350 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ آدم ساری انسانیت کے باپ ہے، اور یہ معقول ہے کہ محنت باپ کرتا ہے اور پھل اولاد کھاتی ہے. محنت باپ کرتا ہے اور فرمایا آدم 350 سال تو محنت کر لے، اب قیامت تک تیری اولاد میں سے جو پہلی دفعہ نام لے گا ہم معاف فرما دیں گے، دیر ہی نہیں لگائے. یہ تمہاری اولاد کو پھل ملتا رہے. اور پھر آپ کہیں گے حضری صاحب اس پہ دلیل، میں آپ کے سامنے دلیل رکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اور آپ کو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا، یعنی رب نے اپنے ساتھ بات کرنے کا جس کو اختیار عطا فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کوئی دور پہ جاتے تھے، گفتگو کرتے تھے،
ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے